अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान मलिक गोल्ड होम्स के एपिसोड के साथ हाजिर है। गोल्ड होम्स टीवी प्रोग्राम जो है ये स्पॉन्सर्ड बाय रीमैक्स गोल्ड, जो कि जिसमें मैं ब्रोकर हूँ, और इसमें हम आपको ओपिनियंस बताते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप बायर हैं, आप सेलर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप एंड यूज़र हैं, आप फ्रंट यूज़र हैं, आप बिजनेसमैन हैं। ये प्रोग्राम देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो लोग अपनी ओपिनियन दे के जाते हैं उनको आप बड़े गौर से सुना करें और बड़े गौर से उस पर अमल किया करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे उनका नंबर चल रहा है, आप उनको फ़ोन करके डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं या मुझे बात कर सकते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह, वेरी एक्सपीरियंस्ड रियल्टर ऑफ रीमैक्स गोल्ड, मंजूर भट्टी साहब। मंजूर भट्टी साहब का मेरा कोई तकरीबन 20-22 साल का ताल्लुक़ है इस फील्ड में, और हमेशा मैंने उनको एक बड़ा प्रूडेंट रियल्टर, एक बड़ा प्रूडेंट बिजनेसमैन, एक बड़ा प्रूडेंट रियल स्टेट की प्रैक्टिस करने वाली शख्सियत पाई है। भट्टी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम गोल्ड होम्स पे सर। शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। भट्टी साहब, बात यह है कि जितना आपका एक्सपीरियंस है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। प्लीज़ आप मुझे एग्जैजुरेट नहीं करें, लेकिन ये कि मैं भी जस्ट लाइक एनी इमिग्रेंट यहाँ पे आके बड़ी कोशिश की है, मेहनत की है, और माशाल्लाह कनाडा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और वी जस्ट पेइंग बैक टू कनाडा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। और सबसे पहले तो मुझे ख्याल नहीं रहा कि हैप्पी न्यू ईयर 2022। इस वक्त हम 2022 में हैं। थैंक यू सो। और ये साल, इस साल से बड़ी उम्मीदें हैं भट्टी साहब, लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं, नाजरीन को भी बड़ी उम्मीदें हैं, और आपको भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और मैं भी आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, और मैं अपने सारे देखने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। और साथ में एक मैसेज भी है हैप्पी न्यू ईयर के साथ कि प्लीज़ बी सेफ। ये कोविड जो है अभी स्टिल अराउंड, तो इसको लाइटली ना लें, सारे जो प्रिकॉशन है वो लें, और गैदरिंग वगैरह जो है वो ज़रा थोड़ी सी कम करें। सेफ्टी फर्स्ट। बहुत खूब, बहुत खूब भट्टी साहब। बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा बात कर लें, अगर मार्केट वॉच पे 2022 पे, 21 आपने देखा, 20 आपने देखा, 2 साल जो हैं वो कोविड की नज़र हो गए, लेकिन रियल स्टेट मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और रियल स्टेट मार्केट ऊपर ही जाती रही। और बाद में लोग शिकायत भी करते हैं कि जी घर हमारी पहुंच से दूर हो गए, लेकिन लोग ले भी रहे हैं फिर घर, और बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें 2022 के बारे में लोगों को बताएं, बायर्स को, सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को, कि हाउ दिस ईयर विल बी सर। इरफान भाई, 2022 जो है इट्स नॉट गोना बी एनी डिफरेंट देन 2021। अच्छा जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2022 जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली या तो थोड़ी सी ऊपर जाएंगी। अच्छा। और मैं रीज़न बता देता हूँ ये क्यों ऊपर जाएंगी। पिछले साल 2021 में कनाडा ने मैक्सिमम 400,000 इमिग्रेंट लेकर आए हैं। अच्छा। और जब 400,000 जो इमिग्रेंट आए हैं उनको रहने के लिए डेफिनेटली जगह चाहिए। ये कनाडा, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं। बिकॉज ऑफ द वेदर आपको घर चाहिए होता है, तो हर 3 बंदे को घर चाहिए होता है, हर तीसरे 3 बंदे जो होते हैं उनको घर चाहिए होता है जी। तो अगर वो ऐसे नंबर को देखें तो मुझे ये प्रेडिक्शन मेरी ये है कि 400,000 लास्ट ईयर आए हैं, और एटलीस्ट 300,000 2022 में आएंगे। रिकॉर्ड इमिग्रेशन है। yes, exactly. 2021 की। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली इन दैट केस डिमांड बढ़ेगी। अच्छा। सप्लाई नहीं है। हाँ। तो ऑब्वियसली मार्केट जो है इतनी ही फास्ट जाएगी, और मेरा ख्याल है कि इन्वेंटरी जो है वो कम होगी, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा भट्टी साहब, इसमें थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी हमें। रीमैक्स गोल्ड, आपको पता है बिल्डर्स के साथ भी हम बहुत काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, रीमैक्स गोल्ड भी काम करती है। ये जो सप्लाई और डिमांड जी, तो सप्लाई किस तरह बढ़ाई जा सकती है सर? देखिए, सप्लाई जो है वो तो गवर्नमेंट का इशू है। गवर्नमेंट की कुछ रेड टेप्स हैं
اگر یہ پرمٹ وغیرہ دینے شروع کر دیں, بلڈرز کو زیادہ گھر بننے شروع ہو جائیں, تو obviously then it can adjust supply and demand. Unfortunately it's not going to happen in 2022. وہ اس لیے کہ اگر وہ اب آج بھی شروع کریں گے تو وہ it's going to take 2-3 years. اچھا, So even if they take action today, سارے پرمٹ وغیرہ دینا شروع کر دیں آج, تو اس کا افیکٹ وہ ہے 23-24 میں جا کے ہوگا نا. جی جی. تو this year I am pretty sure, یہ میرا بلیو ہے, اور جتنے بھی گرو ہیں, ریئل اسٹیٹ کے گرو ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ 2022 is going to be a very real estate kind of business. Okay. اور اس میں it's going to be the same as 2021. تو اس میں بائر اور سیلر کو تیار ہو جانا چاہیے. بٹ صاحب, یہ آپ نے پرمٹ کی ابھی بات کی تو بڑا انٹرسٹنگ کویسچن میرے ذہن میں آیا. آپ بڑے بلڈر سے ملتے ہیں, بلکہ پرسوں بھی میرا خیال آپ کہیں گئے ہوئے تھے, میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. بہرحال تو یہ بلڈرز کیا کہتے ہیں اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے بارے میں, کہ آر دے گیٹنگ پرمٹس اور دے آر ڈیلیز اور ریڈ ٹیپزم اور واٹ از دیٹ؟ جی, بلڈر جو ہیں وہ بہت کمپلین کر رہے ہیں. اچھا. جو پروسیس ہوتا ہے, اپروول کا پروسیس جو ہوتا ہے, وہ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اچھا. اور اس میں ڈیفینیٹلی میونسپل گورنمنٹ جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا پارٹ اپنا پلے کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ جو پروسیس ہے وہ اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ obviously so many of them جو بلڈر ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, رائٹ. اچھا. تو بس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسے میجر لینے ہوں گے, اور ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے اب, کیونکہ یہ لوگوں کو زیادہ لے کر آ رہے ہیں. جی. اور مارکیٹ کی اب یہ کنڈیشن ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے. ہاں جی. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ ڈیلے کریں گے پروسیس کو, ہاں جی, تو اس میں جو کینیڈین ہے, جو ایک کامن کینیڈین ہے, وہ تو بہت ہی سفر کرے گا نا. اچھا. تو I'm hoping کہ جو بلڈرز کی ڈیمانڈ ہے, ہاں جی, کہ جو پروسیس ہے, اپروونگ پروسیس جو ہے, جی, وہ جتنی جلدی سے ہو سکے وہ اس کو کرے نا, یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروو کرے. اچھا. بٹ صاحب آپ کی تو خیر ریچ بہت زیادہ ہے, مطلب ہے کہ آپ بڑی بڑی دور جاتے ہیں. نارتھ ساؤتھ, ساؤتھ میں تو خیر لیک ہے, وہاں تو نہیں جا سکتے. نارتھ ہو گیا, ایسٹ ہو گیا, ویسٹ ہو گیا, اور خاص طور پہ ویسٹ تو مجھے بہت پسند ہے, نیاگرا فال یا لندن سائڈ پہ. تو آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کس طرح موو کرے گی؟ کیونکہ مسیساگا از آؤٹ آف لینڈ. جی جی. ٹھیک. اوکویل از آلموسٹ آؤٹ آف لینڈ. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. جی جی. برلنگٹن از آلموسٹ. ٹھیک ہے. اب رہ گیا ملٹن, ہالٹن ہلز, ہیملٹن, بہت سارے, ماؤنٹ ہوپ جس طرح گئے تھے. تو آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کس طرف گورنمنٹ کو اب توجہ دینی چاہیے کہ ان کو بھی اس دائرہ میں شامل کیا جائے جو کہ جی ٹی اے کا دائرہ ہے؟ سر دیکھیے, یہ تو گورنمنٹ ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں, ایز اے ریئلٹر کہہ سکتا ہوں کہ اب جو نا اس ریپل افیکٹ. اچھا جی. میں تو اس کی بات کرتا ہوں کہ مارکیٹ کی بات کرتا ہوں. جی. اس اور ریپل افیکٹ, کیونکہ اب چونکہ کوئی جگہ نہیں بچی ہے یہاں پہ جی ٹی اے میں. ہاں جی. تو obviously the people have to move out. ہاں جی. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے an hour 2 hour ڈرائیو جو ہے اس سے جی ٹی اے سے, ہاں جی, وہ بہترین ڈیسیژن ہوگا بائر کے لیے ایٹ دس پوائنٹ. اچھا. دیکھیے, افورڈیبلٹی بالکل نہیں ہے. ہاں جی. آئی مین افورڈیبلٹی لوگوں کی کم ہوتی جا رہی, کوئی اتنا ویجز نہیں ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پرائسز ہیں وہ بہت اوپر چلی گئی ہیں. ہاں جی. تو دا بیسٹ تھنگ فار بائر, اسپیشلی فار دا بائر, از کہ موو آؤٹ. اچھا. اپنا مائنڈ سیٹ ذرا چینج کریں کہ بالکل ہی وہ سٹی کور میں اگر اس کو تھوڑا سا سیکریفائز کریں تھوڑی دیر کے لیے, تو جو ارد گرد کے ایریے ہیں, لیٹس سے بیری, بیری جو ہے اٹس اونلی آور اینڈ مے بی ہاف, رائٹ. تو وہاں سے گو ٹرینز وغیرہ بھی چلتی ہیں. اگر ان کو آنا بھی ہے کام وغیرہ کرنے کے لیے جی ٹی اے میں, تو اس ویری ایزیلی ایکسیس, یو کین ایزیلی کین کم ہیئر, رائٹ. ہاں جی. تو میرا خیال ہے کہ پرائس کا ابھی بہت ڈفرینس ہے.
हाँ as compared to Toronto या Mississauga, बेरीज की प्राइसेस अभी भी अफोर्डेबल हैं जी और वो बहुत खूबसूरत एरिया है. हाँ जी सेम गोज अगर आप इधर वेस्ट पे चले जाते हैं तो स्टोनी क्रीक, Stony बेनब्रुक, जी ये ऐसे एरियाज हैं जो ब्रैंडफोर्ड, जी अप टू इवन इफ यू Mount Hope, माउंट होप, कैलिडोनिया, जी जी ये बहुत सारे एरिया जो ऐसे आपने और मैंने इकट्ठे एक्सप्लोर किए. एग्जैक्टली. और वहाँ पे काफी घर बने हुए हैं. हाँ जी तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इधर निकलना चाहिए. बाकी जो आपने कहा कि जीटीए में कहाँ तक जाना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को कौन से इलाके जो हैं वो इंक्लूड करने चाहिए, तो आई थिंक दैट इज नॉट माय पोजीशन. लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि वो जितना हो सके सिटी डेवलप करें जी जाके आप जॉब अपॉर्चुनिटीज हों डिफरेंट सिटीज में, छोटे छोटे सिटी जो अराउंड जीटी के एरिया में, ताकि लोग जो है ना वो मूव कर सकें, बाहर जा सकें. मैं तो सिटी से यही गवर्नमेंट से यही कह सकता हूँ. बट सब जब मैंने और आपने काम शुरू किया था तो एक मिथ बनी हुई थी कि हर बंदे ने मिसिसागा रहना है या टॉर्नल रहना है जी जी या स्कारबरो रहना है. जी जी तो मैंने अब ये महसूस किया है कि जो हमारी जो नई जनरेशन आगे आ रही है, जो इस वक्त 30-35 लोग ईयर्स के जो बायर्स हैं, जी जी वो घंटा 2 घंटे ड्राइव को बुरा नहीं समझते. जी जी आपका क्या ख्याल है इसमें? जी मैं समझता हूँ कि जब हम लोग आए थे, लाइक आई केम इन 1983, हाँ तो हमारा जो कोई भी रेफरेंस पॉइंट होता था ना वो टोरंटो होता था, क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज चाहिए होती थी, अगर मीट चाहिए होता था, अपना हलाल मीट चाहिए होता था, या अपनी ग्रोसरी चाहिए होती थी, एशियन ग्रोसरी चाहिए होती थी, तो वो विल ट्रैवल, लोग दूर दूर से आते थे इन इलाकों में. तो सबकी, और जॉब भी यहाँ पे ज्यादा होती थी जी हमारी कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी. तो हमारी जो लोग हैं उनकी कोशिश यही होती थी कि वो इसी सेंट्रल एरिया में आके रहें. जी बिल्कुल ऑब्वियसली हर कम्युनिटी चाहती है कि वो अपनी कम्युनिटी के पास रहे, स्पेशली जब न्यू कमर आते हैं. जी तो वो उस वक्त तो ठीक था, उस वक्त तो ठीक था कि उन लोगों ने ये डिसीजन किए. लेकिन अब चूंकि नई जनरेशन जो है, इट्स यू नो माशाल्लाह ये बड़े डिफरेंट प्रोफेशन में चले गए हैं ये लोग. इनको वो जॉब जो है, जॉब के लिए टोरंटो में नहीं आना है, या मिसिसागा में नहीं रहना है. ये अपने घर में बैठे आजकल आईटी की जितनी भी जॉब्स वगैरह हैं, बिकॉज ऑफ द कोविड लोग घर से कर रहे हैं सारे काम. जी तो इसलिए इट्स ओके फॉर देम टू लिव, क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट अब टोरंटो नहीं रह गया. उनको ग्रोसरी के लिए यहाँ पे नहीं आना है उनको पड़ता. ठीक. तो अब इसके लिए वो कहीं पे भी रहेंगे ना, हाँ जी आवर 2 आवर ड्राइव पे भी रहेंगे, तो उनके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल होगा इन अ सेंस. इट्स अ क्लीन एनवायरनमेंट टू, आई मीन you know environmentally is good as well for their health. हाँ जी and they can get अपनी बड़े घर ले सकते हैं जी कम प्राइस में. ठीक. सो आई थिंक मैं एग्री करता हूँ आपको कि ये जो नई जनरेशन है हमारी, दे डोंट माइंड, एंड एक्चुअली आई रियलाइज कि मन ओल्डर जनरेशन भी माइंड नहीं करती है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो होता ये था कि वो कहते थे जी रिश्तेदारों के पास रहें और फिर इकट्ठे रहें. जी जी तो अब वो कंसेप्ट भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का मसला है, जी जी कंसेप्ट भी हो गया. दूसरा ये था कि वैसे भी, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन अब तो फासले भी सिमट गए हैं. हाँ जी हाईवेज वगैरह इतने बन गए हैं, रोड्स इतने अच्छे अच्छे बन गए हैं यहाँ पे कि, और साथ में गो स्टेशंस वगैरह इतने बन, जैसे स्टोनी क्रीक यूज्ड टू बी यू नो एवरीबॉडी हैज टू टेक अ कार टू गो देयर. लेकिन अब वहाँ पे लोग रहते हैं, हमारी कम्युनिटी इतनी वहाँ पे रहती है, और वहाँ से वो स्टोनी गो ट्रेन लेकर आते हैं, यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं जी. तो अब चीजें डिफरेंट हैं. तो चूंकि टाइम चेंज हो रहा है, सिचुएशन डिफरेंट हो रही है, तो हम लोगों को जरा चेंज भी होना पड़ेगा. एंड बिसाइड ऑल दैट, यू नो, ये अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है. आप जितनी जी जी सॉरी जी गो अहेड, जारी रखिए. नहीं, मैं वैसे कह रहा था कि यू वांट द बेस्ट वैल्यू फॉर योर बक. बिल्कुल से दैट मीन यू नो कि अगर आप कम पैसे में आपको बड़ी वैल्यू के घर वहां पे मिलते हैं, तो व्हाई नॉट, यू शुड मूव डाउन देयर. बिल्कुल बिल्कुल. भट्टी साहब, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल मुझे ये पूछना था कि जब आपके पास इस वक्त जो न्यू इमिग्रेंट्स का आपने जिक्र किया, जी जी, और जब बायर आपके पास आते हैं, जी जी, घर खरीदने के लिए बात करूंगा, जी, तो आप उनको क्या क्या मशवरा देते हैं इनिशियली? आप क्या व्हाट डू यू सजेस्ट देम? जी, जो नए बायर्स आते हैं, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बायर. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी न्यू कम इन दिस कंट्री, राइट, जी,
تو اس کے لیے تو ہم نے کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں کوئی ایڈوائس کرنے والا نہیں تھا اتنا. ہاں جی. لیکن I'm glad کہ اب ہماری کمیونٹی میں بہت سے ایسے ریسورسز ہیں ہاں جی. جو ان کو ایڈوائس کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری کوئی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کو یا نیو کمر کو مس گائڈ بھی کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں, بہت سارے لوگ کیش پہ جاب کر لیتے ہیں. ہاں جی. اٹس اے گڈ تھنگ, یو میکنگ کیش, یو سیونگ ٹیکسز. ہاں جی. لیکن آپ مین اسٹریم میں نہیں آ سکتے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کا کریڈٹ نہیں بنے گا, جب تک آپ کی جاب کی ہسٹری نہیں بنے گی, جی. جب آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائیں گے, ریئل اسٹیٹ لینے کے لیے جائیں گے, بزنس اور ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ جو بھی کرنا چاہیں گے آپ کو وہ پروو کرنا پڑے گا کہ وٹ یو ہیو بین ورکنگ ہیئر, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. تو اس وقت ہمارے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. تو دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزن. ایک یہ, اور دوسرا کریڈٹ. جی. بعض کا وہ کریڈٹ کو بھی اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں. جی. کہ وہ کریڈٹ کے بارے میں آپ سے تھوڑی اگلے سیگمنٹ میں ڈیٹیل بات کروں گا. جی ضرور. لیکن بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, اور ناظرین یہ آپ ایک ایکسپیرینس بول رہا ہے. منظور بھٹی صاحب, ان کا نمبر بھی چل رہا ہے, ان سے آپ نے کوئی مشورہ لینا ہو کسی قسم کا, یہ ایکسپرٹ ہیں بزنسز کے اور پری کنسٹرکشن میں بھی, ریسیل تو خیر سبھی کرتے ہیں. تو مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, تو بریک کے بعد میں واپس آؤں گا. ریمیکس گولڈ جو ہے وہ بھی, ہم بھی بلڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو اون یور اون بزنس, وی ہیو مینی یونٹس ٹو لیز ان آور اون پروجیکٹس. ویلکم بیک ٹو گولڈ ہومز. گولڈ ہومز ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو واچ کرنا چاہیے. بائرز ہیں, آپ سیلر ہیں, آپ انویسٹر ہیں, آپ اینڈ یوزر ہیں, آپ فرنٹ یوزر ہیں, آپ بلڈر ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو یہ پروگرام واچ کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں ایکسپیرینس کی باتیں ہو رہی ہیں. اور منظور بھٹی صاحب جو بروکر ہیں ریمیکس گولڈ میں, میرے کولیگ بھی ہیں, اور ہمارا بڑا ایک بزنس کا ریلیشنز بھی آپس میں. ویری پروڈنٹ پرسن اور ویری نالجیبل پرسن. ان کا نمبر بھی چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ, اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ان کو ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں. میرا بھی نمبر چل رہا ہے, مجھے بھی پوچھیے گا. آپ بزنس کے بہت ایکسپرٹ ہیں سر. جی کیا میں نے. جی. میرا بھی یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, جی اس میں ایک دو کمیونٹیز تو بزنس میں بہت آگے ہیں. ہاں جی. لیکن ہماری جو, میں خصوصاً بات کروں گا, ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے, یہ بزنسز میں تھوڑا سا جی پیچھے. ٹھیک ہے, میں نے جنگلوں میں جا کے دیکھا, یہاں سے 200 کلومیٹر, اور گیس اسٹیشن بنا ہوا ہے, لائٹیں جل رہی ہیں, اسٹور بنا ہوا ہے, اور اندر ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے ایک دو بندے کھڑے ہیں. تو اب پاکستانیوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے. میرا بھی ہمیشہ سے یہ رہا کہ پاکستانی کمیونٹی شوڈ بی اے بزنس اورینٹڈ کمیونٹی. جتنے ہمارے بزنس اسٹرانگ ہوں گے اتنی ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی. اور آپ ماشاءاللہ اس میں ایکسپرٹ ہیں. جو امیگرینٹس یہاں آ گئے ہیں, جنہوں نے 3-4 سال گزار لیے, کبھی کیش پہ جاب کی, کبھی کسی جگہ جاب ڈھونڈتے رہے, کبھی کسی جگہ ڈھونڈتے رہے, آپ بزنس کے بارے میں سجیشن دیں کہ ہاؤ دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس, اور اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنی ایفرٹ لگتی ہے, کیا پروسیس ہے سر؟ جی عرفان بھائی, یہ اٹس اے لٹل بٹ لینتھی سبجیکٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین کور اٹ ہیئر. اوکے جی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ چونکہ میں نے نوٹس کیا کہ ہماری کمیونٹی ہے, مائی سیلف ٹو, آئی واز ون آف دیم, کہ ہم جب آتے ہیں تو ہم جاب کر لیتے ہیں. ہاں جی. پھر جاب ایسی کرتے ہیں وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس جاب میں ہی لگے رہتے ہیں, اینڈ وی اسپینڈ ایئرز اینڈ ایئرز دیئر. اور جب آپ کسی کے لیے جاب کرتے ہیں نا, تو یو گو لائک 9 to 5 یا 7 to 3 جو جاب آپ کرتے ہیں یا شفٹ پہ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, انرجی نہیں ہوتی ہے,
اور آپ کا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو انکریج کرے آپ کو کہ آپ جاب چھوڑ کر کوئی بزنس کر لیں. ہاں جی. تو اس سیگمنٹ میں یا اس ٹائم میں یہاں پہ تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اپنا مائنڈ جو ہے نا اس کو چینج کرنا چاہیے. اچھا. وہ میں کیوں کہتا ہوں یہ جاب کرنے سے آپ کریں بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن آپ لمیٹڈ لائف سٹائل میں رہتے ہیں. ہاں جی. رائٹ. آپ کی جاب کرتے ہیں آپ کو پے چیک ملتا ہے ٹیکس کٹ جاتا ہے اس میں سے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کی زندگی کی جو ضروریات ہے اس میں ختم ہو جاتا ہے. دین یو گو بیک ٹو اگین دوسرے چیک کے انتظار میں. بزنس ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بڑی اچھی چیز ہے. اس میں آپ کو بڑی فریڈم ہوتی ہے. اینڈ سنس وی آر ان کینیڈا اس میں بہت اچھے اچھے پلانس ہیں. اچھا. آپ اگر بزنس ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں آپ کو وہ ایڈوائسز وغیرہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ ہم ریمیکس گولڈ از اے ون اسٹاپ شاپ. دیٹس رائٹ. ہمارے پاس اگر کوئی آئے اور نو آبلیگیشن ٹو دا پیپل. اوکے. ہم صرف ایڈوائس کرتے ہیں کیونکہ میں ایکچولی اس بزنس میں جب آیا ہوں تو ایز اے والنٹیئر آیا تھا. میں والنٹیئر لوگوں کے لیے کام کرتا تھا. میں کوئی پیسے کے لیے نہیں کرتا تھا. اچھا جی. تو ابھی بھی وہ ہماری انٹینشن یہی ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بولا تھا کہ کینیڈا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. I'm just paying it back. جی بالکل. And of course paying back to the Canadian people. تو ہم ایڈوائس کریں گے ان کو گائیڈ کریں گے اچھے لوگوں سے ملا دیں گے ان لوگوں کو. تو بزنس کرنا مشکل نہیں ہے. ہاں جی. بس یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور. میں پھر کہوں گا کہ جب لوگ آئیں بالکل اپنا بیس اسٹرانگ کریں, اپنا کریڈٹ اسٹرانگ کریں, اپنے کچھ سیونگ کریں اور پھر بزنس میں جس لیول پہ بھی شروع کریں. چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے لیکن آپ سم ٹائم آپ ڈریم کرتے ہیں بڑے بڑے بزنس کے پھر وہ چھوٹا بھی نہیں شروع ہوتا. نہ بڑا شروع ہوتا ہے نہ چھوٹا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اٹس بیٹر اگر لوگ جو ہے ہمیں اپروچ کریں آئیں ہم ان کو گائیڈ کریں گے اور ایکسپرٹ سے ملائیں گے. جی جی. obviously I'm not a business ایڈوائس میں تو میں اتنا ہوں میں کر سکتا ہوں لیکن جو ڈیٹیل ہے وہ تو ہمارے جو بزنس ایکسپرٹ وہی دے سکتے ہیں. وہ دے سکتے ہیں. کس قسم کے بزنسز کی بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے بزنسز یہاں پہ آبویسلی یہ چونکہ بزنس بھی اب چینج ہو رہا ہے نا. ہاں جی. اب دیکھیں بیکاز آف دا پینڈیمک بہت سارے بزنس گان آؤٹ آف دا مارکیٹ. جی. میں نے بہت سارے بزنس کیے تھے جیسے ڈے کیئر سینٹرز ہیں یا ریٹائرمنٹ ہومز وغیرہ ہیں, اسپیشل کیئرز ہوم ہیں. یہ ایسے بزنس یا گیس اسٹیشنز ہیں, یہ موٹلز ہیں, ہوٹلز ہیں. رائٹ. سو یہ پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑا سا گئے تھے نیچے. بٹ آئی تھنک دیر از اے بیوٹیفل اپرچونیٹیز ناؤ کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں مارکیٹ میں. اب آئیں ابھی اپرچونیٹیز ہے جہاں پہ یہ سارے بزنس آپ کو مل سکتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور آئی ایم شیور گورنمنٹ ہیلپس کرتی ہے ایز آر ایکسپرٹ ٹولڈ اس کہ گورنمنٹ بھی ہیلپ کرتی ہے اور ڈیفینیٹلی دیر از مینی بزنس آؤٹ دیئر ٹو سیکیور. اچھا. بٹ صاحب ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے. جی جی بالکل. اینڈ ویری گروئنگ کمیونٹی اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دی کمیونٹی. ٹھیک ہے جی. کیسے ہم اپنے لوگوں کو مارکیٹ میں لانے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین میک این ایفرٹ ٹو برنگ دیم ان دی بزنس اور ان دی پری کنسٹرکشن بزنس آلسو. جی جی. ان ریئل بزنس آلسو. جی جی. ہاؤ وی کین. دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. جی. اور جب نئے آتے ہیں لوگ یا یہاں پہ جو رہ رہے ہیں لوگ جنہوں نے جو سوچتے رہتے ہیں کہ پرائس کم ہوگی تو ہم کر لیں گے. ہاں جی. اب جنہوں سنتے ہیں لوگوں سے اب پرائسز اگلے سال کم ہو جائیں گی, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. رائٹ. تو انفارچونیٹلی وہ دے آر آؤٹ آف دا مارکیٹ نا. وہ پرائس کبھی کم نہیں ہوتی. پرائس کبھی کم نہیں ہوگی. جی بالکل. وہ پرائس کم ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ دیکھیں جب اتنے امیگرینٹس آ رہے ہیں اس کنٹری میں تو وہ بزنس بھی کرتے ہیں اور وہ ایسے ایسے کنٹری سے آتے ہیں جیسے چائنا سے آتے ہیں. جی. رائٹ. انڈیا سے بھی بہت آتے ہیں. ہاں جی. اور دوسرے بھی کنٹری سے ایسے آتے ہیں جو بڑے اگریسو بزنس والے ہیں, بزنس مین ہیں. ان کے پاس پیسہ بھی لے کر آتے ہیں تو وہ یہ سارا کچھ شروع کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی اگر کوئی چیز چاہیے تو ان کو موٹیویشن چاہیے. جی. ان کو پراپر ایڈوائس چاہیے. جی.
تو وہ اس کے لیے ایز آئی سیڈ ٹو یو یہ کوئی ایسی کوئی میجک اسٹک نہیں ہے ہمارے پاس کہ کسی کو کہیں کہ تم بزنس مین بن جاؤ. رائٹ, ہاں جی, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. آپ کو مل کر بیٹھیں, پھر ہم ان کو بتائیں کہ پروسیس کیا ہے. ٹھیک, وہ پروسیس ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور جب ان شاء اللہ تعالی وہ پروسیس فالو کریں گے اور موٹیویشن ان کو ملے گی تو ڈیفینیٹلی دے کین گیٹ انٹو دا بزنس. اچھا, تھوڑا سا میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے تو فوری طور پہ ذہن جاتا ہے گیس اسٹیشن کی طرف, گروسری اسٹورز کی طرف, ہوٹلز کی طرف. جی جی, ٹھیک ہے جی, ہاں جی. آپ مختصر الفاظ میں اسمال بزنس کی کیا ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اسمال بزنسز, اب لیٹس سے فار ایگزامپل آج کل یہ ڈلیوری کا بزنس ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, رائٹ, جی, یہ لوگ اوبر چلا رہے ہیں, ہاں دیٹس اے بزنس, اسمال بزنس. جی بالکل, یو آر سیلف امپلائڈ, رائٹ, آپ وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی, رائٹ, پھر آپ جیسے یہ اگر آپ کو فوڈ بزنس میں آنا ہے تو ابھی بڑی فرینچائز ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جی, لوگ موو کر رہے ہیں اپنی, یہ جی ٹی اے سے باہر نکل رہے ہیں, ہورس شو ویلی میں جا رہے ہیں. تو آپ وہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں, اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں آپ پیزا اسٹور کھول سکتے ہیں, جی, اف یو آر انٹو فوڈ بزنس. یا اپنا دیسی جو فوڈ ہے اچھی کوالٹی کا, اچھے سٹائل کے ساتھ, کینیڈین سٹائل کے ساتھ, جی, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ گھر میں بہت لوگ پیاری کوکنگ کرتے ہیں, جی بالکل, آپ اس کو گھر سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں, ایز اے کیٹرنگ بزنس کر سکتے ہیں, جی بالکل, جو آگے جا کے وہ ایک بڑے لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر. سو دیر سو مینی بزنسز پیپل کین ڈو اٹ, بٹ اگین اٹ آل ڈپینڈز آن یور مائنڈ سیٹ. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ اس کا. پر یہ بتائیے کہ ہمارے ریمیکس گولڈ کے بھی کچھ تھوڑے سے پروجیکٹس ہیں, یونٹس ہیں ہمارے پاس, جی جی, کمرشل یونٹس بھی ہیں, انڈسٹریل یونٹس بھی ہیں, جی جی, اور ان میں بھی ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. جی جی, اس کے علاوہ ہم دوسرے شہروں میں لیز بھی کر کے دے سکتے ہیں. لیز کے بارے میں, جو لیز ہم کمرشل پراپرٹی کرتے ہیں, جی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا نئے آنے والوں کو کہ واٹ از دی بزنس کی جو بیک بون ہے وہ لیز ہے. جی, there's a two kind of, ایک تو آپ ریئل اسٹیٹ اون کرتے ہوں جی, تو وہ کسی کو لیز پر دے دیں, ٹھیک ہے جی, رائٹ. ناؤ آبویسلی اس سے کیش فلو ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اٹس اے گڈ بزنس فار یو, ہاں رائٹ. جی, دوسرا ہے کہ اگر آپ نے بزنس کر کے اس کو لیز کرنا ہے, رائٹ, ہاں تو وہ آبویسلی جو ابھی جو نیو کمر ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ انلیس ادروائز یو کم ود دا منی, ٹھیک, رائٹ. ٹھیک, So I would actually again stay in this situation کہ اگر تو آپ نے ریئل اسٹیٹ پرچیزز کر کے وہ لیز کرنا ہے دوسرے لوگوں کو, وہ تو ہم آپ کی رائٹ اوے ہیلپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہمارے پاس یہاں پہ بھی اپرچونٹی ہیں, رائٹ ان مسیساگا, برمپٹن میں, اور ابھی اور بھی پروجیکٹ جو ہے ریمیکس گولڈ جو ہے وہ لانچ کرے گی, اور کرتے ہیں ہم نے ویسٹ اینڈ آف مسیساگا, سوری مسیساگا روڈ اور برمپٹن میں, جی, اس کے اوپر کچھ نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وی کین ہیلپ پیپل دیئر. لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہے اور یونٹ لیز کرنے ہیں, اس کا وہی پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے, ہاں جی, گڈ کریڈٹ, گڈ سیونگ, گڈ پلان, گڈ مائنڈ سیٹ. اچھا, کریڈٹ کے بارے میں نے کہا تھا تھوڑی سی 1 منٹ میں بات کرتے ہیں. جی جی, واٹ ڈو یو مین بائی گڈ کریڈٹ؟ نئے آنے والوں کی بات کر جی جی, دیکھیں نئے آنے والے جو ہیں نا وہ نارملی الحمدللہ سم پیپل کم ود اے گڈ منی, لائک میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ دے کم برنگ ود اے فل کیش, اور وہ کیش پہ چیزیں لے لیتے ہیں. جی جی, تو کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور تھوڑا سا کیش ان کے پاس ہوتا ہے, وہ جب بھی مارکیٹ میں جانے لگتے ہیں تو رائٹ اوے ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ گڈ کریڈٹ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کریڈٹ بلڈ کیا ہو. ٹھیک, تو میں سجیسٹ کروں گا جب بھی وہ پلین سے اتریں, ہاں جی, تو پہلا کام یہ کریں, لوگ ملنے بلانے کے بعد وہ پہلا یہ کہ بینک جائیں اور اپنے نا کریڈٹ کارڈ لیں, جی, 2-3 اچھے کریڈٹ کارڈ لیں, جی, اور وہ ان پہ اپنا کریڈٹ بلڈ کریں, اور ڈیلے پیمنٹ نہ کریں, بالکل, اور اس کو 50% سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. تو آپ ود ان یور کیپیسٹی جی, اس کو لیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں, چھوٹے لے کر چھوٹی چھوٹی پیمنٹ کریں, اس سے ان کا ود ان 1 ایئر بہترین کریڈٹ بن جاتا ہے. جی جی, ناؤ وین آئی سے گڈ کریڈٹ, کریڈٹ اسکور ہوتا ہے جو بیکن اسکور جو ہوتا ہے, تو
اگر وہ جتنا بھی ہو 700 سے اوپر ہو اٹس کنسیڈر گڈ کریڈٹ رائٹ. جی بالکل. لیکن اب اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, آپ چیزیں نہیں لیتے ہیں, وہی میں کیش کی پہلے جیسے آپ کی بات کی, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے کہ لوگ جو کیش پہ کام کرنا چاہتے ہیں انیشلی ان کو فائدہ تو ہوتا ہے, جی بالکل, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو نقصان بہت ہوتا ہے, وہ مین اسٹریم میں نہیں آ سکتے. سو آئی وڈ سے کہ پہلے تو وہ لیں, کریڈٹ کارڈ لیں, اس کے اوپر اس کو پے کریں آن ٹائم, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا اچھا کریڈٹ بن جائے گا. جی بالکل. بٹ صاحب اب کچھ آپ ٹپس دینا چاہ رہے تھے نئے بائرز کو, سیلرز کو, تو اگر آپ ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم سر. جی بس میں جو بائرز ہیں میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ڈسکریج نہ ہوں. آپ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں, آپ پروفیشنل کے ساتھ ملیں, کسی بھی کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی آپ کا ٹرسٹ ہے اس سے آپ ملیں, بلکہ ایک نہیں بہت ساروں سے ملیں, اور ملنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس کو چوز کرنا ہے کام کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ پروسیس جو ہے آپ کے لیے, آپ گھبرائیں نہیں, پروسیس جو بھی آپ نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں ہمیشہ آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے, لیکن ہم لوگ یا پروفیشنل یا جس سے بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کے لیے بہت ایزی کر دے گا, آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی. صرف یہ کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تاکہ آپ کا جو آپ کا گول ہے وہ آپ کو اچیو کر سکے. وین اٹ کم ٹو سیلر کو میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے گڈ مارکیٹ, یو آر لکی. اگر تو آپ گھر بیچ کر گھر لے رہے ہیں تو اف یو سیلنگ ان دا سیم ایریا اینڈ بائنگ ان دا سیم ایریا اٹس آل ریلیونٹ. زیادہ کا بیچیں گے زیادہ کا آپ لیں گے, لیکن اگر آپ اسمارٹ سیلر ہیں تو آپ یو کین سیل اٹ. اگر آپ یہاں مسیساگا وغیرہ میں رہ رہے ہیں اور آپ چلے جائیں تھوڑا سا گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے نا ڈرائیو کے اوپر چلے جائیں, تو آپ کو ایز آئی سیڈ بیفور یو کین گیٹ دا بیسٹ پرائز فار یور بک, بیسٹ ویلیو آف یور بک رائٹ. سو آپ کو بڑے بڑے اچھے گھر مل سکتے ہیں. تو یہ میری ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے. تو وی آر آلویز ہیئر فار یو. ایز آئی مینشن بیفور, ریمیکس گولڈ از ون اسٹاپ شاپ. ہمارے پاس ہمارے جو گوڑی صاحب ہیں, ہمارے سی او اور بروکر آف راکٹ جو ہیں, وہ ہی از اے ویری گڈ بزنس مین. انہوں نے بڑی ڈفرینٹ جگہ پہ ان کے مینی اینٹیز ورکنگ انڈر ہز امبریلا. تو وہ بڑے بڑے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, کمرشل بڑے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, اور ہمارے پاس لانگ لائن ان لوگوں کی ہے جو آلریڈی ان کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس لائن میں, اس کیو میں لگیں تاکہ آپ کو ہم اچھی پراپرٹیز لے کر دے سکیں, بزنس پراپرٹی لے سکیں, انویسٹمنٹ پراپرٹی لے کر دے سکیں. اینڈ اف یو انٹرسٹ ان ریزیڈینشیل وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. ہمارے پاس مورگیج بروکرز بھی ہیں, ایز اے سیڈ از ون اسٹاپ شاپ. سو دیٹ مین ایڈوائزر بھی ہیں, مورگیج بروکرز بھی ہیں, اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, کیونکہ یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتا ہے, بیسٹ ایڈوائس چاہیے ہوتا ہے. آپ کو کمپنیز کھولنی پڑتی ہیں, اسپیشلی یہ جو لوگ کیش پہ کام کرتے ہیں. میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کیش پہ بھی کام کریں, چھوٹا سا بزنس سائٹ پہ کر لیں, کارپوریشن کھول لیں, تاکہ آپ اگر کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو آپ کی کارپوریشن کو ایز اے سورس آف انکم جو وہ یوز کیا جا سکے. سو اگین وی آر ہیئر آلویز فار یو. ہمارے ایکسپرٹ لوگ ہیں, عرفان بھائی جو ہیں ماشاء اللہ ہی از دا گاڈ آف ریئل اسٹیٹ. ساری زندگی جتنی میری عمر ہے اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. سوری بھائی, آئی ڈونٹ مین ٹو سے کہ میں بہت ینگ ہوں. کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وی آر ہیئر فار یو, نو obligation on you. We just, as I said, we are in the business. Initially we were in the business as a volunteer. We were trying to help people. اور اب بھی ہم اس ایج پہ پہنچ گئے کہ we are not after the money, but we are after to help the people. Just give back to the Canadian our own communities. بہت بہت شکریہ بٹی صاحب. ناظرین, یہ ایکسپیرینس بول رہا تھا, یہ ایکسپیرینس کی باتیں ہو رہی تھیں, اور بٹی صاحب نے جو ایڈوائس دی ہیں اس مختصر دور میں بات کرنے کے لیے, بٹی صاحب کے لیے تو میرے 10 گھنٹے بھی کم ہیں, مگر جو انہوں نے ایڈوائس دی ہیں آپ ان کو بڑے غور سے سنیں. اور گولڈ ہوم جو ہمارا پروگرام ہے اس کو واچ کرتے رہیں. اٹس آل اباؤٹ opinions, it's all about experts, it's all about
personal and professional development of you, not us. We will be benefited if you are a very professionally sound. But साहब लास्ट में जल्दी जल्दी जी एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, जी जी और ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, सबसे मैं कुछ और पूछता हूँ. जी जी आपका सीक्रेट सक्सेस क्या है सर? सक्सेस सीक्रेट क्या है आपका? क्यों आप माशाल्लाह यू आर ए वेरी सक्सेसफुल रियल्टर, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल एडवाइजर. जी इरफान भाई, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है. किसी चीज़ में भी, जिंदगी किसी सेक्टर में भी सक्सेस वो होती है कि जो व्हेन यू लिव बियॉन्ड योरसेल्फ. वाह वाह, राइट. वेरी गुड सर. जब आपको खुशी हो कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो. वेरी गुड. राइट. तो मैं जब इस कंट्री में आया था तो बहुत सारे लोगों ने, उस वक्त हमारी कम्युनिटी तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत सारे कैनेडियन कम्युनिटी ने मेरी बड़ी हेल्प की थी. जी. राइट. और मैंने देखा था उनके चेहरों पे इतनी खुशी थी. ठीक. बस वो मैं खुशी लेना चाहता था. माशाल्लाह माशाल्लाह. उसके लिए मैंने फिर यही सोचा कि मैंने बस जो भी मेरे पास आएगा, जी. मेरा दरवाज़ा खुला होगा. मैं हमेशा हेल्प करूंगा, जिस तरह की भी हो सकती है. अगर मैं खुद नहीं कर सकूंगा, उनको मैं किसी और को उनको गाइड करवा दूंगा या कनेक्ट करवा दूंगा. दूसरा ये कि ऑनेस्टली आप लोगों की केयर करें. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी के साथ किसी को चीज़ लेने के लिए देता हूं, तो मैं अगर देखता हूं कि कोई गलत डिसीजन कर रहा है तो मैं बोल पड़ता हूं वहां पे. जी. मुझे अपने कमीशन की या वो परवाह नहीं होती. बिल्कुल दुरुस्त है. So you do that. So when you are loyal to your people, when you are honest, when you give them good advice, right? वो सक्सेस जो है वो उनका तो भला जो होता है, जो मेरा अपना भला होता है ना, वो उससे ज्यादा मेरा रिवॉर्ड कोई नहीं है. तो I don't know if I'm successful. All I know is I'm very peaceful. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भट्टी साहब, आपके तशरीफ लाने का, आपके कीमती वक्त में से वक्त निकालने का. रीमैक्स गोल्ड इज़ ए वन स्टॉप शॉप है. हमारे पास हर किस्म की वैरायटी मौजूद है, बिजनेसेस की भी, रेजिडेंशियल की भी, प्री कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल रिटेल. तो मेरा भी नंबर आपके उधर चल रहा है, भट्टी साहब का भी नंबर चल रहा है, और आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको एडवाइस करेंगे. और इस प्रोग्राम को वॉच करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.